بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غوث اعظم کا واعظ۔ ناظرین، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، آج میری ویڈیو میں جو میں پیش کرنے جا رہی ہوں، سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے، جمعے کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اس کے بعد حضرت خطاب فرماتے، کبھی سید مسعود ہاشمی تلاوت کرنے، کبھی دوسرے 2 حضرات تلاوت کرتے جو دونوں بھائی تھے۔ تلاوت سادہ انداز میں۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ابتدا مجھ پر واعظ تقریر کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر ہو جاتا۔ میری مجلس میں 2 یا 3 آدمی سننے والے ہوتے ہوئے مگر میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ پھر لوگوں کا ہجوم اس طرح بڑھا کہ جگہ تنگ ہو گئی۔ پھر عیدگاہ میں خطاب شروع ہو گیا، وہ بھی ناکافی ہوئی تو شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا اور ایک مجلس میں 70,000 کے قریب سامعین جمع ہونے لگے۔ 400 افراد کلمہ و دولت سے لے کر آپ کے سے جمع کرنے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ کے لیے ممبر پر بیٹھ کر الحمدللہ کہتے تو روئے زمین کا ہر غائب و حاضر ولی خاموش ہو جاتا۔ اسی لیے آپ نے یہ کلمہ مکرر کہتے اور درمیان میں کچھ سکوت فرماتے، بس اولیاء و ملائکہ کا آپ کی مجلس میں ہجوم ہو جاتا۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے، ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت شیخ عمر عربی زبان میں خطاب فرماتے لیکن بعض اوقات فارسی میں بھی خطاب فرماتے، اسی لیے آپ کو ذیل العالمین اور امام الفریقین کہتے ہیں۔ آپ کی کرامت یہ تھی کہ دور و نزدیک کے لوگ یکساں طور پر آپ کی آواز سنتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کا واعظ بہت اثر انگیز ہوتا تھا۔ آپ کی زبان مبارک میں ایسی روانی اور طاقت تھی کہ مضامین کا ایک سبق رواں ہوتا جو آپ کے ذہن مبارک سے نکلنا چلا جاتا۔ تاثیر ایسی کہ پتہ دل بھی موم ہو جاتے، سیاہ کار تائب ہوتے، کفر کی آلودگی میں لتڑے لوگ سرچشمہ اسلام کے فریب آ کر شفاف ہو جاتے، لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ بے حال ہو جاتے اور بہت سے لوگ مرغِ بسمہ کی مانند تڑپنے لگتے اور بعض تو وہیں جہاں بحق ہو جاتے۔ شیخ عمر قسیانی کا یہ بیان ہے کہ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کچھ انصاری اسلام نہ قبول کرتے ہوں۔ چور، ڈاکو اور بدمعاش لوگ اپنے جرائم سے تو یہ نہ کرتے ہوں اور رازیوں وغیرہ اپنے غلظ عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ایک عیسائی راہب آپ کی مجلس میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں یمن کا باشندہ ہوں، میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی لگن پیدا ہوئی، لیکن میں نے عہد کر لیا کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا جو دنیا بھر کے مسلمانوں سے افضل ہوگا۔ چنانچہ میں اکثر اسی فکر میں مغرور رہتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم بغداد کی طرف چلے جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، کیونکہ وہ اس زمانے میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ یہودی انصار تائب ہو کر مسرف با سلام ہوئے۔ رہزنوں اور فسق و فجور میں ملوث افراد جنہوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آپ کی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی یہودی یا عیسائی مسرف یا با اسلام ہوتا، ڈاکو، قاتل اور دیگر جرائم پیشہ باعقیدہ لوگ تائب ہوتے۔ ناظرین کرام، سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ خطابات میں عموماً سادہ اور عام و فہم باتیں ارشاد فرماتے، لیکن کبھی کبھی آپ دریا موزن ہوتا تو عالمانہ و مختصرانہ نکات بیان فرماتے اور آیتوں کی ایسی تفسیر سناتے کہ بڑے بڑے
علماء بھی انگشت بدعنوانی ہو جاتے۔ آپ دین متین کی تعلیمات کو بہت پرکشش اور مؤثر انداز میں بیان فرماتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام اولیاء اعظام کے ارشادات بھی زیب سخن سنتے۔ آپ پر بغداد کی معاشرتی، سماجی اور دینی زندگی کی بگڑتی ہوئی حالت پوشیدہ نہیں تھی۔ ظلم و ستم، جبر و ذیادتی، آسانی اور عیش و طرب میں ڈوبی زندگی کو ہلاکت کے بھنور سے نکال لانا ہی آپ کا مقصد تھا۔ اسی لیے آپ نے بغداد کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ بڑے بڑے لوگوں کو ان کی برائیوں پر بے دھڑک ٹوکتے اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ من جانب اللہ ایک داعی و مبلغ کی حیثیت سے دنیا میں منتخب فرمانے تھے۔ پر آپ کی آواز سنتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کا آواز بہت اثر انگیز ہوتا تھا۔ آپ کی زبان مبارک میں ایسی روانی اور طاقت تھی کہ مضامین کا ایک سبق رواں ہوتا جو آپ کے ذہن مبارک سے نکلنا چلا جاتا۔ تاثیر ایسی کہ فتح دل بھی موم ہو جاتے، سیاہ کار تائب ہوتے، کفر کی آلودگی میں لتڑے لوگ سرچشمہ اسلام کے فریب آ کر شفاف ہو جاتے، لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ بے حال ہو جاتے، اور بہت سے لوگ مرغِ بسمہ کی مانند تڑپنے لگتے اور بعض تو وہیں جہاں بحق ہو جاتے۔ شیخ عمر قسیانی کا یہ بیان ہے کہ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں کچھ یہودی یا نصاری اسلام نہ قبول کرتے ہوں۔ چور، ڈاکو اور بدمعاش لوگ اپنے جرائم سے تو یہ نہ کرتے ہوں اور رازیوں وغیرہ اپنے غلظ عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ایک عیسائی راہب آپ کی مجلس میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں یمن کا باشندہ ہوں، میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی لگن پیدا ہوئی، لیکن میں نے عہد کر لیا کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا جو دنیا بھر کے مسلمانوں سے افضل ہوگا۔ چنانچہ میں اکثر اسی فکر میں مغرور رہتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم بغداد کی طرف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، کیونکہ وہ اس زمانے میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زیادہ یہودی انصار تائب ہو کر مسرف با سلام ہوئے۔ ہجروں اور فسق و فجور میں ملوث افراد جنہوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی، ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ آپ کی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی یہودی یا عیسائی مسرف یا با اسلام ہوتا، ڈاکو، قاتل اور دیگر جرائم پیشہ باعقیدہ لوگ تائب ہوتے۔ ناظرین کرام، سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ خطابات میں عموماً سادہ اور عام و فہم باتیں ارشاد فرماتے، لیکن کبھی کبھی آپ دریائے موزن ہوتا تو عالمانہ و مختصرانہ نکات بیان فرماتے اور آیتوں کی ایسی تفسیر سناتے کہ بڑے بڑے علماء بھی انگشت بدعنوانی ہو جاتے۔ آپ دین متین کی تعلیمات کو بہت پرکشش اور مؤثر انداز میں بیان فرماتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام اولیاء اعظام کے ارشادات بھی زیب سخن سنتے۔ آپ پر بغداد کی معاشرتی، سماجی اور دینی زندگی کی بگڑتی ہوئی حالت پوشیدہ نہیں تھی۔ ظلم و ستم، جبر و ذیادتی، آسانی اور عیش و طرب میں ڈوبی زندگی کو ہلاکت کے بھنور سے نکال لانا ہی آپ کا مقصد تھا۔ اسی لیے آپ نے بغداد کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ بڑے بڑے لوگوں کو ان کی برائیوں پر بے دھڑک ٹوکتے اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ من جانب اللہ ایک داعی و مبلغ کی حیثیت سے دنیا میں منتخب فرمانے نے اس وقت کے ظالموں، عالموں، صوفیوں، فقیروں سے خطاب فرمایا، ان کے مواعظ سے چند اقتباس سے نظر فرمائیں۔ اے لوگو، تم رمضان میں اپنے نفس کو پانی سے روکتے ہو اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے خوف سے افطار کرتے ہو۔ ان پر ظلم کر کے جو مال حاصل کیا اس سے
نگلتے ہو۔ اے لوگو، افسوس کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو اور تمہارے پڑوسی بھوکے رہتے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ تمہارا ایمان صحیح نہیں۔ دیگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سائل کو دیا کرتے تھے، اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالتے، اس کا دودھ دھوتے اور اپنی قمیض سبا کرتے۔ تم ان کی منابعت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو جبکہ اقوال و افعال میں ان کی مخالفت کر رہے ہو؟ آپ نے اس وقت کے مولویوں، فقیہوں اور زاہدوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے مولویوں اور فقیہوں، زاہدوں، عابدوں، اے صوفیوں، تم میں کوئی ایسا نہیں جو توبہ کا حاجت مند نہ ہو۔ ہمارے پاس تمہاری موت اور حیات کی ساری خبریں ہیں۔ سچی محبت جس میں تقریر نہیں آ سکتا وہ محبت الہی ہے جس کو تم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور وہی محبت و روحانی صدیقوں سے محبت ہے۔ یا الہی، تو منافقوں کی شوکت کو نواز دے اور ان کو ذلیل فرما، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور ظالموں کو کلمہ فرما دے، زمین کو ان سے پاک فرما دے یا ان کی اصلاح فرما دے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔